طرف से आप सबको सलाम। तो मेरा नाम सरेगा आशिक है कि मैं आज कलाम आप सब के सामने पेश करना चाहती हूँ कि आज का मजमून है पाक रूह हमारा मददगार है, कि वो हमेशा हमारी मदद करता है, हमारा अच्छा उस्ताद, अच्छा रहनुमा है और यकीनन हम रूह के बगैर कुछ नहीं कर पाते और पाक रूह ही हमें आगे बढ़ना सिखाता है और रूह की हदायत में हम चलेंगे तो कसरत के साथ दूसरी ज़िंदगियों को बरकत मिलेगी। खुदावंद का शुक्र हो। आज की मरकसी आयत है यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब और 15 और 17 आयत तक हम पढ़ेंगे और खुदा का कलाम सुनेंगे। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर भी अमल करो। खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे और मैं बाप से दरखास्त करूँगा तो वो तुझे दूसरा मददगार बख्शेगा कि वो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा, जानी रूहे हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखते हैं और ना जानते हैं। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ है और तुम्हारे अंदर है। खुदावंद का शुक्र हो, उसकी तारीफ हो। खुदा के पाक कलाम के लिए हमने पढ़ा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर जाते वक्त अपने शागिर्दों से बातें की और मुखातब होकर उन्हें हुक्म दिया, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अपने शागिर्दों से, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, क्योंकि खुदावंद ने हुक्म दिया कि मेरे हुक्मों पर अमल करो। मैं बाप से दरखास्त करूँगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। कि खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद ने यीशु मसीह ने आसमान पर जाकर अपने बाप से दरखास्त की ताकि हमारे वास्ते दूसरा मददगार भेजे, क्योंकि खुदा का रूह इस दुनिया के अंदर बनाए आलम से ही हमेशा के लिए हम सब के साथ साथ था और पुराने पहले नबियों के भी साथ था। मगर खुदा ने जब दुनिया को खलक किया और खुदा ने कहा कि आओ हम इंसान को बनाएं और समान और ज़मीन को पैदा करें, आओ हम के खुदा ने बाप और बेटा और रूह कुदूस और तीनों ने इस दुनिया को खलक किया, क्योंकि खुदा का रूह पहले नबियों के साथ और उन पर नाज़िल होता था। वो नबूवतें करते थे और मोज़ात होते सन, और जब मोज़ात होता था कि खुदा का रूह उन पर नाज़िल होता था और खुदा का रूह उनकी रहनुमाई और मदद करता था। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं समान पर जाता हूँ और बाप से दरखास्त करूँगा, वो तुम्हें दूसरा मददगार देगा और बख्श देगा कि जो तुम्हारे साथ रहेगा और अंदर रहेगा। कि खुदा यीशु मसीह ने हमारे वास्ते मददगार भेजा और जो आज हमारे वो अंदर है। कि खुदा ने दरखास्त की यीशु मसीह ने बाप के आगे कि जो साथ साथ रहने वाला रूह और साथ रहता था और नबी नबूवत करते थे और बड़े बड़े मौज़ात उनके वसीले होते थे और खुदा का रूह उठा लिया जाता था। और यीशु मसीह ने बाप से दरखास्त की कि वो रूह बख्शे और हमेशा वो हमारे अंदर रहेगा। कि खुदा का रूह आज हमें बख्शा गया है, कि बख्श जाने का मतलब है कि हमेशा के लिए कोई चीज़ किसी को दे देनी, कि हमेशा कोई ऐसी चीज़ है जो साढ़े अंदर रहेगी, साढ़े नाल ना रहेगी, कोई उसे छीन ना सकेगा। कि यीशु मसीह ने कहा कि वो दूसरा मददगार बख्शेगा जो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा, जानी रूहे हक, कि खुदा का रूह जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती है और ना जानती है। तुम उसे जानते हो। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा शागिर्दों को कि तुम जानते हो कि जो मसीह को नहीं कबूल करते और यीशु मसीह के करीब नहीं आते वो रूह को हासिल नहीं कर सकते।
کہ جو مسیح کے تابع ہوتے ہیں، مسیح کے پیروکار ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے خداوند خدا آسمانی بادشاہ اپنا روح زمین پر بھیجتا ہے۔ ان کا خدا کا روح ہمارے اندر آ کر ہمیں عقل بخشتا ہے اور دانش دل دیتا ہے اور حکمت سے ممور کر دیتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ جڑے کہ کمزور ہیں، ناچیز ہیں، ہم جو کمزور ناچیز بول نہیں سکتے، اور جب خدا کا روح آتا ہے تو ہمیں بولنے کی طاقت بخشتا ہے اور ہمیں بولنے کی قدرت بخش دیتا ہے کہ خدا کا روح جو ہمارے اندر بسا ہوا ہے کہ مسیح کے بغیر روح کو حاصل کوئی نہیں کر سکتا۔ مگر خدا کا شکر ہو کہ ہم مسیح کو جانیں گے تو خدا کا روح ہمیشہ کے لیے حاصل کریں گے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں سے کہا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے اور بالا خانہ میں ٹھہرے رہنا، کہ باپ سے درخواست کرتے رہنا۔ اور خدا کے شاگرد 120 کی جماعت اور بالا خانہ میں ٹھہرے رہے اور آنسوؤں کے ساتھ بھوکے پیاسے ہو کر کہ دوسرا مددگار مانگتے رہے کہ جو آسمانی باپ نے یسوع مسیح نے وعدہ کیا تھا۔ اور 10ویں دن خدا کا روح ان پر نازل ہوا تو وہ روح قدوس سے بھر گئے اور پطرس کو دلیری ملی اور پطرس دلیر ہو کر اور یسوع مسیح کے بارے میں بتانے لگا اور غیر زبانیں بولنے لگے تو کثرت نہ لوگ دنیا سن کر آ گئی اور کہنے لگے کہ ہمیں بھی بتا کہ ہمارے اندر بھی یہ قدرت آئے۔ تو یسوع مسیح کے بارے پطرس نے کہا کہ جس کو تو نے اپنے ہاتھوں سے اس کا انکار کیا، مصلوب کیا، اس کی روح ہم پر نازل ہوئی ہے۔ تو بہت لوگوں نے اقرار کیا، توبہ کی اپنے گناہوں سے، اور 3000 پہلی منادی میں بچ گئے۔ کہ خدا کا شکر کریں کہ جب روح نازل ہوتا ہے تو ہمارے اندر دلیری آتی ہے، ہمارے اندر مسیح کی قدرت آ جاتی ہے، ہم روحوں کو بچا سکتے ہیں اور مسیح کے پاس لوگوں کو لے کے آ سکتے ہیں، اور اپنی عقل اپنی سمجھ سے نہیں بلکہ جب روح القدس ہم پر نازل ہوتا ہے تو پھر ہی ہم دوسروں کو بچا سکتے ہیں اور مسیح کے پاس لا سکتے ہیں۔ کہ خدا ہمیشہ ہمیں اس لائق بناتا ہے کہ ہم دوسروں کو مسیح کے پاس لائیں۔ یہ یاد رکھنے والی بات ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریوں میں کہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہرو گے۔ کہ خداوند نے کہا کہ تمام دنیا کے اندر تم میرے گواہ ٹھہرو گے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہر جگہ مسیح مصلوب کی گواہی دی جائے، اور گواہی اس وقت انسان دے سکتا ہے کہ جب خدا کا روح اس کے اندر ہے، جب پاک روح سے چھوتا ہے، وہ گواہی بھی دے سکتا ہے اور خدا کا کلام سنا سکتا ہے، بیماروں کے لیے دعا کر سکتا ہے، ورنہ روح سے خالی انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ کہ خدا کا شکر ہو کہ خدا کا روح وہ ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے، کہ خدا کا روح انسانوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، اور گنتی 11 باب 17 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کا روح ہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا اور تھکے ماندے سب اور آرام پاؤ، کہ خدا کا روح بھی ہمارے بوجھ اٹھاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ہمیں عقل اور دانش مندی بخشتا ہے۔ کہ خداوند یسوع مسیح کے ثانی جسم میں روح القدس کی ضرورت تھی، کہ خداوند یسوع مسیح بھی جب زمین کے اندر انسانی بدن لے کر آئے تو یسوع مسیح کو بھی پاک روح کی ضرورت تھی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے جب پانی کا بپتسمہ لیا تو اس پر خدا کا روح نازل ہوا، اور جب وہ روح سے بھر گیا تو بیابان میں روح اس کو لے گیا، آزمایا گیا۔ کہ خدا کا شکر ہو کہ آج سانوں میں سب نو خدا کی پاک روح کی ضرورت ہے کہ ہم سب پاک روح کے بھوکے اور پیاسے رہیں، اور پطرس کی دلیری اور پولس رسول کی دلیری، اور پولس رسول کیا کہہ رہا تھا جب اس نے توبہ کی، اور مسیح کو ستانے والا پولس رسول جب اس نے توبہ کی تو جا کے عبادت خانہ میں منادی کرنے لگا کہ مسیح یسوع مسیح کی گواہی دینے لگا کہ وہی خدا کا بیٹا ہے، اور جو کوئی بیٹے پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ پطرس کی دلیری سے 3000 لوگ بچ گئے،
اور پلوس کی دلیری سے بہت سے لوگوں نے اور انسانوں زمین پر اور غریبوں نے نہیں بلکہ پلوس جا کر بادشاہوں کو کلام سناتا تھا، اور بادشاہ توبہ کرتے تھے اور بادشاہ مسیح کے پیچھے آتے تھے، اور پلوس رسول نے کثرت کے ساتھ بادشاہوں تک کلام کی منادی کی اور مسیح مصلوب کی گواہی دی کہ وہی زندہ خدا کا بیٹا ہے جو ابدی زندگی دینے میں قادر اور قدرت رکھنے والا خدا ہے، کہ ہمیں خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ ہمارا زندہ خدا ہے جو سنتا ہے، جو دیکھتا ہے، جو بولتا ہے۔ ہم ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتے جو سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، بولتے نہیں۔ ہم سب بہت مبارک لوگ ہیں اور بڑے خداوند کو پیارے لوگ ہیں، تاکہ خدا ہمارا ہمیشہ ہماری سنتا اور جواب دیتا ہے، کہ اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو خدا برکت بخشے، آمین۔